سیرہ کے بہت سے لیکچرز آن لائن بھی اویلیبل ہیں، اب تو یوٹیوب کا دور ہے، لیکن میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں جو بھی چل کر آتا ہے، جو بھی کلاس میں آتا ہے، کہ دیکھیں یہ جیسچر ہے اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. آپ کا دوست ایئرپورٹ پہ آئے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کریم کرا کے آ جاؤ، اوبر کرا کے آ جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس نے مائنڈ بھی نہیں کرنا. لیکن آپ اپنے دوست کو خود لینے چلے جائیں گلدستہ لے کر اور اس کو ویلکم کریں، اس کو خود لے کر آئیں، تو دیکھیں اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا. تو سیم ہم گھر بیٹھ کے سیرہ پڑھ سکتے ہیں، بک سے پڑھ سکتے ہیں، ہم یوٹیوب پہ لیکچر کھول کے، لیکن آپ نے اللہ کو یہ جیسچر دیا ہے کہ نہیں میں چل کر آؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ سیرہ جا کر سیکھوں، دا گریٹسٹ مین دیٹ ایور لیوڈ، ان کی بایوگرافی پڑھوں، ان سے انسپریشن لوں، اسٹرینتھ پکڑوں. تو الحمدللہ یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کو چوز کیا ہے، اور یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے. اور ایسی صرف گیدرنگز میں آنے سے ایمان بڑھتا ہے، یقین کریں. مجھے میرا ٹائم یاد ہے، میں بھی جب کوئی کلاس اٹینڈ کرنے جایا کرتا تھا اسپیشل ٹائم نکال کے، ایک تو اس سے کانفیڈنس آتا ہے، دوسرا یہ کہ جب آپ ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو یقین کریں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسی محفلیں وہ اینجلز نے سراؤنڈ کی ہوتی ہیں. اینجلز وہاں اپنے پر جو ہے وہ ان کو پھیلا لیتے ہیں اور سراؤنڈ کر لیتے ہیں ایسی محفلوں کو. اب ظاہر ہے غیب کی دنیا کی خبریں ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے اینجلز، لیکن میرا پورا ایمان ہے، بلیف ہے انشاءاللہ کہ جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں اینجل ضرور موجود ہوتے ہیں. تو اس گیدرنگ کی اٹ سیلف ایک بلیسنگ ہوتی ہے، اور وہاں سے پازیٹیوٹی ملتی ہے، وہاں سے اسٹرینتھ ملتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اینجلز ہولی بینگز ہیں، ان کی ایک پریزنس ہے، تو انرجی ملتی ہے وہاں سے ایسی محفلوں سے. تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے اس کا امپیکٹ اپنی لائف میں دیکھیں گے کہ صرف چل کر آنا اور ایسی محفل میں آ کر بیٹھ جانا، اس سے آپ کو ایک انرجی بھی بڑی محسوس ہوگی. سو بارک اللہ اینڈ ویلکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں آج کے ٹاپک پہ کہ ٹاپک کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے بھی پوچھوں کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، آلریڈی کتنی سیرت آپ لوگوں نے پڑھی ہے اور کیا سیکھنے آئے ہیں. لیکن میں اپنا اگر آپ کو بتاؤں کہ مجھے جو چیز فیسینیٹ کرتی تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب میں جی آئی کے میں اسٹوڈنٹ تھا، ویسے تو ہم نے اسلامیت میں بڑی بایوگرافی پڑھی، جو او لیول کے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں، یا میٹرک میں بھی آئی گیس پڑھائی جاتی ہے، تو ہمیں باقاعدہ پورا ایک پورشن سیرہ کا پڑھایا جاتا تھا، تو پڑھا ہوا تھا، سمجھ بھی تھی. لیکن یہ کہ جو شوق مجھے پیدا ہوا وہ جب میں یونیورسٹی لائف میں تھا، اور جب میں یہ سوچتا تھا کہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پہ ویسٹرنرز نے بھی بہت بات کی، ویسٹرن اورینٹلسٹ نے، ان کے کوٹس موجود ہیں، وہ بھی ابھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہاؤ کم ایک انسان جو اتنی مشکلات سے گھرا ہوا ہے اور جو طرح طرح کے سٹریس ظاہر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے باوجود وہ شخص ڈیلی اپنا بیسٹ ورژن کیسے جی رہا ہے ڈیلی، اور کس طرح وہ ڈرائیو کیا ہے، وہ کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چیز کہ وہ ڈیلی اپنا بیسٹ ورژن کے ساتھ زندگی گزارے، فلی موٹیویٹڈ، انرجیٹک. صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال 50 سال پلس رسول اللہ کی ایج جب تھی، تو صحابہ کہتے ہیں ہم ایون ان سے ینگ تھے لیکن وہ ہم سے آگے نکل جاتے تھے. یعنی ان کی چال ایسی تھی کہ جوان آدمی بھی پیچھے رہ جاتا تھا. تو یہ اسی انسان کی چال ہو سکتی ہے جس کے پاس ڈرائیو ہے، جس کے پاس پیشن ہے، جس کے پاس زندگی کا اتنا کوئی اسٹرانگ فلسفہ ہے کہ اس کے لیے میٹر ہی نہیں کر رہا. جیسے سائیکالوجی میں اس کو سیلف ایکچولائزیشن کی سٹیج کہتے ہیں، ابراہم میسلو کا ہائرارکی آف نیڈس. اب تو خیر وہ چیلنج ہو گیا، لیکن خیر اس میں ایک سٹیج وہ بتاتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن، جس کو خود ہی بھی کہا علامہ اقبال نے. سیلف ایکچولائزیشن وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب دنیاوی ٹینشنیں اور پریشانیاں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں رہتی، میٹر ہی نہیں کرتی، اور آپ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہو اور آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہو کہ آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا جو آپ کرنا چاہتے ہو. اور یہ سیلف ایکچولائزیشن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سینٹینس میں نظر آتی ہے. جب ابو طالب کو کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکو، یہ تو ہمارا سارا سٹیٹس کو اور نظام خراب کر رہا ہے نعوذ باللہ، تو انہوں نے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ او مائی انکل، اگر یہ سورج کو میرے رائٹ ہینڈ میں رکھیں اور چاند کو میرے لیفٹ ہینڈ میں رکھیں تو پھر بھی میں اس مشن سے نہیں رکوں گا. یہ ایسے شخص کے ہی الفاظ ہو سکتے ہیں کہ جس کو کسی کا ڈر نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ رب العالمین کے. اور یہ کیسے اتنی اسٹرینتھ آ گئی، اس جملے کے پیچھے بہت اسٹرینتھ ہے اگر آپ اس پہ سوچیں. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچ کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی ریئلسٹک محبت تھی ان کی. حضرت عمر صلی اللہ عنہ سے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی، تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے اور اپنی فیملی والوں کے. سچ بولا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر آپ تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی فیملی اور اپنے آپ سے بھی مجھ سے زیادہ محبت نہیں کریں گے۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے اور سوچتے رہے یہاں تک کہ سوچ کر انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی اب میں آپ سے اپنے سے زیادہ بھی محبت کرتا ہوں۔ تو ان کی محبت ایموشنل سے زیادہ انٹلیکچوئل تھی، یہ بہت فرق ہے۔ دیکھیں ایموشنل بالکل ہے، جذباتی محبت وہ بھی، اس کی بھی بہت قدر ہے۔ ایک نان پریکٹسنگ بندہ ان دا سینس کہ جو سٹرگل کر رہا ہے اسلام کو ایکٹ کرتے ہوئے، ہم سب سٹرگل کرتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، وہ کہتا ہے کہ ہاں نماز پڑھنی چاہیے، مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی، لیکن وہ مانتا ہے نماز، وہ بھی بہت محبت کرتا ہے رسول اللہ سے۔ ایک بہت ایسا شخص جو کہتا ہے میں بہت گناہوں میں مبتلا ہوں، وہ بھی محبت کرتا ہے۔ تو یہ تو جذباتی محبت تو ہے ہی، اور یہ تو اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں رکھی ہوئی ہے، یقین کریں۔ لیکن یقین کریں اگر ہمیں انٹلیکچوئل محبت ہو جائے، ہمیں پتہ لگ جائے کہ وہ ہیں کون، اور مسلمان ان کی سیرت پہ عمل کرنے لگ جائے، تو اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اور یہ پتہ ہے اچھی طرح گوروں کو، انہیں پتہ ہے کہ یہ قوم، پاکستانی قوم خصوصاً، گوروں کو یہ پتہ ہے کہ جس دن اس قوم کو انٹلیکچوئل محبت ہو گئی اور ان کو سمجھ آ گیا، اصل میں سمجھ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کتنے پریشس ہیں اور ان پہ عمل کرنا چاہیے، تو یہ تو حاوی ہو جائیں گے، پوری دنیا پہ حاوی ہو جائیں گے۔ اور پوری دنیا پہ حاوی ہوئے ہم 800 سال تو اسپین میں حاوی رہے، اور پورا یورپ بھی فتح ہو رہا تھا، لیکن خیر وہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ آٹومنز کتنا حاوی رہے، برٹش میں حاوی رہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں بغداد میں عباسڈز اور پھر امیدز اس سائڈ پہ، اسپین کی سائڈ پہ، تو مسلمان بہت اوپر رہا ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری۔ یہ تو ابھی گوروں کو تو چند 100 سال ہوئے ہیں، برٹش کو کوئی 200-250 سال رفلی ہوئے ہیں، امریکنز کو آپ لگا لیں کوئی 150 سال کا غلبہ ہے، اب وہ ڈاؤن فال چل رہا ہے۔ تو تھرو آؤٹ دا ہسٹری آپ دیکھیں تو بہت مسلمانوں کا ایک کردار رہا ہے، سائنس کے میدان میں، تہذیب کے میدان میں۔ تہذیب کے پلرز کیا ہونے چاہیے مسلمانوں نے ڈیفائن کیے، تاریخ کے کیا رولز ہونے چاہیے، تاریخ لکھے جانے کے، تاریخ کیا ہوتی، تاریخ سے کیا سبق لینا ہے، یہ مسلمانوں کی میراث ہے۔ اور میڈیسن میں، فزکس میں وجہ کیا تھی؟ دیکھیں یہی تو چیز انہیں پریشان کرتی ہے گوروں کو کہ دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ دنیا میں رومن نے بھی بہت غلبہ پایا، گریکس نے بھی پایا، اس میں کوئی انکار نہیں ہے ہمیں، لیکن رومیوں کو ہزاروں سال لگے غلبہ پانے میں، پتہ آپ کو اس بات کا، تاریخ پڑھ لیں۔ مسلمان 80 سال میں 631 سی ای میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی۔ بائی دا وے ہم اے ڈی کو سی ای کہتے ہیں۔ اے ڈی جو ہے نا، آپ نے اپنی بکس میں پڑھا ہوگا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ان 571 اے ڈی۔ اے ڈی ہوتا ہے اینو ڈومینی، اینو ڈومینی کا مطلب ہے ایئر آف دا لارڈ۔ یہ اصل میں کرسچنس کی اصطلاح ہے، ایئر آف دا لارڈ۔ ہم تو لارڈ نہیں مانتے جیزس کرائسٹ کو، تو ہم سی ای کہتے ہیں، کرسچن ایرا۔ اینی وے 631 سی ای میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پردہ فرما جاتے ہیں، اور 712 سی ای میں مسلمان کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ اینی آنسر؟ سندھ۔ محمد بن قاسم کہاں ہوتے ہیں؟ سندھ میں۔ اور 711 سن عیسوی میں طارق بن زیاد کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ اسپین میں۔ اور سینٹرل ایشیا پورا مسلمانوں کے پاس، ناردرن افریقہ سارا مسلمانوں کے پاس، موروکو، الجیریا، اوپر اسپین ہے، ناردرن افریقہ کے اوپر اسپین شروع ہو جاتا ہے، سارا کا سارا عرب مسلمانوں کے پاس، اور سب کانٹیننٹ کا حصہ مسلمانوں کے پاس، اور رشیا اور چائنا تک، سینٹرل ایشیا سے آگے پھر رشیا اور چائنا، وہاں بھی پہنچے ہوئے۔ کوئی صحابہ آپ کو پتہ ہے چائنا تک گئے، تاریخ کا مطالعہ کر لیں۔ یہ چیز ہسٹورینز کو بیفل کرتی ہے کہ 80 سال میں ایک قوم اتنا رقبہ کیسے بنا لیتے ہیں اور اس لیول پہ کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ 80 سال میں تو رومن جو ہے وہ ان کو 2 سٹیز کانکر ہوئی ہوں گی میکسیمم، کتنے سٹیز کانکر کر لی ہوں گی۔ تو یہ ایک جیتی جاگتی جو ہے وہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ ہاؤ کم اتنی پیس پہ کیسے ہو جاتا ہے کام۔ وجہ کہ جو سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، جو تربیت کی انہوں نے، تو وہ اتنی ڈائنامک تھی، اتنی ایفیشینٹ تھی، اور اتنا کوئک تھے مسلمان۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی برکت، اصل بات یہ، باقی اپنی خوبیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے برکت آئی جب تک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے میں چلے، اور دیکھیں اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ جیسے طور طریقوں سے ہٹنا شروع ہوئے تو مسلمانوں کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا، اور وہ ڈاؤن فال چل رہا ہے، اب بہت بڑے لیول پہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے مجھے جو چیز فیسینیٹ کرتی تھی سیرہ کے بارے میں وہ یہی تھی کہ کیا ایسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ ڈیلی موٹیویٹڈ ہو کر اپنے بیسٹ لیول پر زندگی گزارتے تھے۔ حالانکہ ان کی پرابلمز میں ابھی آپ کو بتانا شروع کروں تو آپ لوگوں کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، ایک 6 سال کے بچے کے لیے
اپنی والدہ کو فوت ہوتے دیکھنا اپنی آنکھوں کے سامنے سفر پہ, وہ بھی سفر پہ, اس سے بڑا ٹراما تو ہوتا ہی کوئی نہیں. اور کئی لوگ اس ٹراما سے نہیں نکلتے ساری عمر. آپ دیکھ لیں گورے اپنی موویز میں دکھاتے ہیں کہ جی فلانے کو ٹراما ہوا, وہ ابھی تک ہیل نہیں ہوا گورا, وہ شراب پی کے ہیل کر رہا ہے اپنے آپ کو. تو یہ ٹراما تو ہیل کیسے ہو گیا اور اس لیول پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی نکھری. ورنہ ٹراماز تو انسان کو گرا دیتے ہیں, لیکن رسول اللہ تو نکھر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی اپنے بیسٹ ورژن پر آ رہے تھے اور گروتھ اور ایفیشنسی وہ آپ کے سامنے ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ اپنے ہی لوگوں نے, اپنے رشتہ داروں نے ہی جو ہے وہ بیک سٹیبنگ بھی کی, نکالا بھی, بہت کچھ کہا, دل توڑنے والی باتیں کہیں, مجنون کہا, نعوذ باللہ, پاگل کہا, شاعر کہا, کاہن کہا. کیا لیبل نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا. ہاؤ کم کہ وہ اتنا بڑا ان کا کرج تھا, جگرا تھا کہ نہ صرف انہوں نے فارگیو کیا بلکہ ان کو گلے بھی لگایا اور دعوت بھی دیتے رہے. وہ کیا اسٹرینتھ تھی ان کے اندر. اور پھر دیکھیں انہیں نکال دیا یا کہہ لیں کہ بس انہوں نے اتنی زیادتی کی کہ شیبہ ابی طالب کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے, بنو ہاشم کا بوائے-کاٹ. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا بوائے-کاٹ کیا جائے اور آپ ایک یہ پریشر بھی لیں کہ میرے فیملی والوں کا کیا بنے گا. انہوں نے یہ پریشر بھی ڈالا کہ ہم اس کی فیملی کا بوائے-کاٹ کرتے ہیں, تجارت روکتے ہیں تو شاید یہ رک جائیں. اب وہ پریشر بھی لینا کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ اب تو لوگوں میرے ساتھ وہ میرے گھر والوں کو بھی ٹارچر کرنے پہ آ گئے, میرے صحابہ کو بھی ٹارچر کرنے پہ آ گئے. اس کے بعد آسانی آنی چاہیے تھی شیبہ ابی طالب کے بعد, جنرلی اسپیکنگ. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہو گئی, لو آف ہز لائف. اور سہارا, ظاہر ہے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے نیک بیوی, تو وہ ان کی وفات ہو گئی. ہم جیسا بندہ تو اب تک پاگل ہو چکا ہوتا, سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہوتے اور پتہ نہیں ہم نے کیا کر لیا ہوتا, کہیں سے چھلانگ مار دی ہوتی کہ یہ کیا ہوا. لیکن حضرت خدیجہ کی وفات ہو جاتی. اس کے بعد کیا ہوا, ابو طالب کی وفات. اس کے بعد سب سے پینفل طائف کا واقعہ. حضرت عائشہ نے پوچھا جنگ احد کے بعد کہ کیا یہ سب سے پینفل دن ہے آپ کے لیے, فرمایا نہیں, طائف کا واقعہ. اور طائف میں خود گیا ہوں, اس کی گلیوں سے ابھی تک ایک سیڈنس اور ایک غم ٹپک رہا ہے. وہاں جہاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھراؤ کیا گیا, وہ ایک عجیب سی غم زدہ سی جگہ ہے. تو یہ اس کے بعد کیسے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ سم ون میں اسٹینڈ اپ. طائف کے بعد ہسٹورین لکھتے ہیں کہ کوئی اور ہوتا تو وہ یہاں پہ گیو اپ کر جاتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے, روئے, اللہ سے التجا کی, اللہ کے آگے اپنا غم ہلکا کیا. وہ دعا سننے والی ہے. کبھی آپ وہ دعا سرچ کر لیں طائف کے بعد جو دعا انہوں نے کی کہ اللہ آپ نے مجھے ان کے حال پر چھوڑ دیا. پوری شکایت کی لیکن ان اے ویری سنسیئر سینس اللہ تعالیٰ سے, جو ظاہر ہے انہوں نے بیان کیا اپنا غم کہ اللہ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے, ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے, میرے دشمنوں کے حوالے کر دیں گے. اتنے دل کھول کے اللہ سے بات کی انہوں نے. اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا مدد بھیجی, فرشتہ آیا, اس نے کہا کہ میں ابھی حکم دے, میں ان کو 2 پہاڑوں والا فرشتہ ابھی جو ہے کچل دیتا ہوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جگرا دیکھیں کہ اس ٹائم پہ کہا کہ نہیں, ان کی قوم میں سے, ان کے بچوں میں سے ہدایت یافتہ لوگ آئیں گے. اور ایسا ہی ہوا, بہت سے اسکالرز طائف کے علاقے سے نکلے. اس کے بعد تو کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے ایک اور طریقہ اختیار کیا, مدینہ ہجرت کی جائے, اور مدینہ جا کر پھر پورا ایک انہوں نے اسلامی معاشرہ قائم کیا. تو اس لیے بیٹیوں کی طلاقیں دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو لہب نے دونوں بیٹیوں کی طلاقیں کروا دی. تو باپ کے لیے تو یہی ایک کمر توڑ غم ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو طلاق ہو گئی. پھر مدینہ جا کر بھی جو ہے وہ یہودیوں نے, کبھی مشرکوں نے سکھ کا سانس نہیں لینے دیا, ان دا سینس کہ تنگ کیے رکھا. اور آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی سازش کی, ان کو پروپیگنڈا کیا, میلائن کرنے کی کوشش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایون نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی. جو کعب بن اشرف تھا, بہت بڑا ایک وہ یہودی سازش والا بندہ, اس نے تو ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورا پلان بنایا کہ کسی طرح انہیں نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. اور ایٹ دی اینڈ رسول اللہ کنگ بن گئے. فتح مکہ ہوئی اور وہاں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی لوگ آئے جنہوں نے پتھراؤ کیا تھا, تنگ کیا تھا, اجڑی پھینکا کرتے تھے, کیا کیا کرتے تھے. تو یہ سیرہ ایک لیونگ میریکل ہے. آپ کو دنیا میں کسی شخص کی ایسی بایوگرافی نہیں ملے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے یہ ہوا کیسے. آپ دیکھیں سب سے جو میریکولس بات ہے وہ یہ کہ وہ امی تھے. امی کو ہم کہتے ہیں ان لیٹرڈ, الٹریٹ جو ہے وہ ایک ڈیروگیٹری ورڈ ہے. ہمارے نبی الٹریٹ کہیں سے نہیں تھے, بلکہ ہمارے نبی بہت حکمت والے, بہت وائز, کیونکہ وہ بہت زیادہ سولیٹیوڈ پسند کیا کرتے تھے. یہ بھی علم کی ایک شاخ ہے نا کہ بندہ سولیٹیوڈ میں جائے اور غور و فکر کرے,
غور و فکر بھی علم ہی ہے اور حکمت ہے. تو وہ ان لیٹرڈ تھے, انہیں لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا. ایک ان لیٹرڈ انسان کس طرح سے ایسے ایڈمنسٹریٹرز کریٹ کر دیتا ہے جو دنیا کو ایڈمنسٹریشن اور پبلک ایڈمنسٹریشن کے رولز دیں گے. سارا کا سارا جو ماڈرن سائنس اور یہ سارے جو اصول آ رہے ہیں یہ عرب سے آ رہے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے, اسپین میں ٹولیڈو ایک سٹی تھی, عبد الرحمن III ایک بہت پاورفل کیلف تھا امیدز کا. ٹولیڈو سٹی میں ٹرانسلیشن سینٹرز تھے, لائبریریز تھیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کے لوگ ٹولیڈو آتے تھے. آکسفورڈ تب نئی بنی تھی اور کوئی اس کی اتنی حیثیت نہیں تھی. یو کے سے لوگ آتے تھے اور وہاں سے بکس ٹرانسلیٹ کرا کے لے جاتے تھے. عربیوں نے کیا کیا, گریکس کی کچھ بکس ٹرانسلیٹ کی اور ظاہر ہے کہ پھر گوروں نے ہم سے عربک بکس ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے لے کے گئے. تو سارا کا سارا جو ویسٹ میں رینیسنس اور انلائٹنمنٹ جسے وہ کہتے ہیں, جس پہ بڑا پراؤڈ ہے, پہلے وہ ڈارک ایجز میں تھے, ان کی ڈارک ایجز تھی, ہماری تو ڈارک نہیں تھی, ہم تو پیک پہ تھے. یہ بھی ایک بچوں کے ذہن میں ڈال دیا نا, ڈارک ایجز, ڈارک, وہ تو ان کی ڈارک ایجز تھی, ہماری کہاں سے تھی. تو لہٰذا ان کے رینیسنس اور ان کے انلائٹنمنٹ میں مسلمانوں کا اتنا بڑا کردار ہے کہ جس کا انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن اس کے شکریہ کے برعکس جو سلوک ہے ان کا ہسٹری میں وہ آپ کے سامنے ہے. انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. ہمارے بچوں کو ابن سینا بتانے کی بجائے ایویسینا بتا رہے کہ گریک لگے اور وہ گورا لگے, ایویسینا, حالانکہ ان کا نام ابن سینا تھا. ابن رشد کو ایویروس کہہ دیا. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے وہ گریک اس کے مطابق ٹرانسلیٹ کر دی, لیکن یہ کہ صحیح نام بھی تو بتائیں نا. دیور عربس. ابن سینا آلدو ایرانی تھے, لیکن ابن سینا کی کلاس میں یورپینز چھپ کر آتے تھے کیونکہ ان کے پادری اس وقت انہیں قتل کیا کرتے تھے. جو بھی سائنس پڑھتا تھا اسے پادری جلا دیا کرتے تھے, وچ کہہ کے, ڈیمن کہہ کے, کہ یہ بندہ اس کو پوزیس کر لیا کسی نے. یعنی اس لیول پہ ان کی وہ تھی, آپ کہہ لیں کہ بیکورڈنس تھی. تو چھپ کر, شپ میں چھپ کر آیا کرتے تھے کلاس پڑھنے. یہ اصل میں ہمارا بیک گراؤنڈ تھا اور مسلمانوں نے وہ رولز دیے اور وہ ٹارچ جلائی سویلائزیشن کی, تہذیب کی, جس سے گوروں نے بہت فائدہ اٹھایا. اینی وے, یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آل آف دس واز انیبلڈ بائی دا ٹیچنگز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز نے عربز کو ایک دن میں ایسا شفٹ کیا, ایسا چینج کیا. پروفیسر پی کے ہٹی ایک ہسٹورین ہے, وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عربز کا 24 گھنٹہ چینج کر دیا, 24 آور چینج کر دیا. ان کا اٹھنے کا طریقہ, ان کا کھانے کا طریقہ, ان کا صفائی کا نظام, ان کی سوچ, ایسا ایجوکیشن سسٹم دیا جو 3 اس پہ مبنی تھا. دیکھیں, بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے جو نمبر 1 آپ کے فزیکل ایجوکیشن کا خیال رکھے, ہائیجین کا, آپ کے فزیکل ایٹریبیوٹس کا. نمبر 2 آپ کے مینٹل ایجوکیشن, یعنی وہ ایسا ایجوکیشن سسٹم ہے جو آپ کے مائنڈ کو گرو کرے, آپ کو گروتھ مائنڈ سیٹ والا بنائے, آپ کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ والا بنائے, آپ کو لک فارورڈ کرنے والا بنائے, آپ کو مینٹلی اسٹرانگ کرے وہ ایجوکیشن سسٹم. آپ کے مائنڈ کی جو بیماریاں سچ ایز تعصب, تعصب ایک مینٹل ڈیزیز ہے کہ کسی کو کمتر سمجھنا ظاہر ہے, اور اب قومیت یعنی قوم پرستی, کہ اپنے آپ کو بہت بڑی بلا سمجھنا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا. ریسزم ایک مینٹل جو ہے وہ النس ہے. یہ ساری چیزیں وہ کیٹر کرے. اور تیسرا اسپرچول سائڈ بھی کیٹر کی. تو ایسا نظام دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتا جو اتنا آل کمپریہنسو ہے, کہ جو فزیکل ایجوکیشن بھی ہے, مینٹل ایجوکیشن بھی ہے اور اسپرچول ایجوکیشن بھی. فزیکل ایجوکیشن کو اگر آپ لے لیں تو ہم کبھی بھی رسول اللہ کا احسان نہیں چکا سکتے کہ انہوں نے ہمیں طہارت کا, اگر آپ صرف طہارت کا چیپٹر پڑھ لیں تو مسلمان اتنے لکی ہیں, اتنی بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں جو ظاہرہ پورا وہ بچہ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ سرکمسائز کیا جاتا ہے, وہ کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی میڈیکل آپ ڈاکٹر سے پوچھیں سرکمسیشن جو ہے کتنی بینیفیشل ہے. پھر یہ کہ پراپر طہارت سکھائی ہمیں کہ کس طرح غسل خانے میں جانا ہے. یہودی تو اس کا مذاق اڑاتے تھے نا کہ اچھا تمہارے نبی نے تمہیں یہی تک سکھایا ہے کہ تم باتھ روم کس طرح جاؤ گے, تو صحابہ نے کہا یہ بھی سکھایا ہے. تو اس پر ہم پراؤڈ ہیں, بالکل سکھایا, اور اس وجہ سے ہم کتنی ڈیزیز سے بچے ہوئے. ہمیں آداب سکھائے, ہمیں حلال اور حرام بتایا. اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ تمہارے لیے یہ چیز بینیفیشل ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی پرندہ بھی نہیں اڑتا تھا لیکن رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہوا تھا حلال ہے کہ حرام. یعنی اتنا ڈیوائن نالج آپ لوگوں کو دے دیا, ہم لوگوں کو دے دیا کہ ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ریسرچ کی. ہر چیز ریسرچ کر کے وہ اللہ تعالیٰ نے پلیٹ میں رکھ کے, جیسے منو سلوا ہے کہ یہ لو, یہ نظام ہے, اس کو فالو کرو. گورے ریورس انجینئرنگ میں لگے ہوئے اور ہم ان سے متاثر. یقین کریں وہ ہم سے 1000 سال کیا ہزاروں سال پیچھے ہیں.
آپ جس کنکلوژن پہ پہنچ چکے ہیں نا وہ ابھی پہنچ رہے ہیں, ابھی وہ ایکسپیریمنٹیشن کر رہے ہیں, کبھی فیمنزم لے آتے ہیں, کبھی جو ہے وہ مارکسزم آ جاتا ہے, کبھی جو ہے لبرلزم کی کوئی ایک شاخ نکلنے لگ جاتی ہے, اب وہاں جینڈر آئیڈینٹی ڈیبیٹس چل رہی ہیں کہ آپ کا جینڈر جو ہے وہ کیا ہے. تو وہ ساری ایکسپیریمنٹیشن ہے. پازیٹیو سائیکالوجی اب جا کر انہیں ملی, اس میں وہ ریسرچ چل رہی ہے, زندگی کا بیسٹ طریقہ کیا ہے, نظام حیات. پرسنالٹی سائیکالوجی میں 16 قسم کی پرسنالٹیز انہوں نے ڈیفائن کی اور بتایا جی کہ ان سب کا نچوڑ وہ ایک گرینڈ پرسنالٹی تھیوری ان کی ہے جی کہ یہ گرینڈ پرسنالٹی تھیوری آپ پڑھ لیں تو آپ کامیاب ہیں. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس گرینڈ پرسنالٹی تھیوری سے کئی زیادہ گنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی آپ کو نظر آئے گی. تو وہ اب ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں ایک ریورس انجینئرنگ ہے کہ ٹھیک ہے یا تم 100 سال 200 سال ریسرچ کر کے وہاں پہنچ جاؤ, ڈائٹری لاز نکال لو اور کانسٹیٹیوشنل لاز اور فیملی لاز, انہیریٹنس لاز نکال لو, یا تم جو ہے وہ اس بات پہ یقین کر لو کہ اللہ کے نبی سچے نبی تھے اور ان پر وحی آتی تھی. جیسے ابو بکر صدیق نے کہا تھا ابو جہل کو کہ میں بالکل, اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ سفر کر کے آئے ایک رات میں مسجد اقصیٰ کا, تو میں مانوں گا, کیونکہ ہم تو اس سے بھی بڑی بات مانتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ 7ویں آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور ان پر وحی لے کر آتا ہے. ہم تو اس بات کو ماننے والے ہیں. اور یقین کریں کہ ایتھیسٹ ہمارے ہاں, اللہ معاف کرے, آج کل ایکس مسلمز کے کچھ چینلز بنے, ہمارے بچوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں, وہ ڈاؤٹس ڈال رہے ہیں اللہ کے بارے میں, اللہ کی ایگزسٹنس کے بارے میں. ایک علامہ اقبال کا ایک کوٹ کافی ہے, شعر نہیں ہے وہ ان کا کوٹ ہے, اور اس کوٹ نے ایک مسلمان ایتھیسٹ پروفیسر, نیو یارک سٹی میں ایک مسلمان ایتھیسٹ پروفیسر ہے, اس نے کہا کہ اس ایک جملے نے مجھے دوبارہ مسلمان کر دیا, میں کنفیوز تھا. وہ ایک جملہ یہ ہے, یو کین ڈینائی اللہ, یو کین ڈینائی گاڈ, بٹ ہاؤ کین یو ڈینائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ اس پہ غور کریں یہ ایک جملہ کافی ہے. اور یہ میں نے اپروچ اپنے ایک دوست میں بھی لگائی تھی. وہ یو کے گیا, تھوڑا سا متاثر ہو گیا تھیوریز وغیرہ سے, ادھر جا کے اس نے خدا کا انکار اور سب کچھ باتیں کرنے لگ گیا, ایتھیسٹ بن گیا. تو وہ مجھ سے جب ملا, ملاقات کی, میں نے کہا اچھا چلو اللہ, اس نے کہا نہیں اللہ کا پروف نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, کیا کوئی انسان آیا تھا تاریخ میں جس کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا امپیریکل ایویڈنس موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا کہاں ہے؟ کہتا وہ تو ان کی تو قبر ہے. اب ظاہر ہے قبر میں جسم ہے تو وہ تو امپیریکل ایویڈنس آپ کے سامنے موجود ہے کہ یہ شخص تھے اور ہسٹورینز مان رہے یہ تھے, ان کی قبر مبارک وہاں موجود ہے. اس نے کہا وہ تو تھے. اب اس کا چہرہ دیکھنے والا ہے جب میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ یہ ثابت کر دو کہ انہوں نے جھوٹ بولا, اور آ جا کے ان کے پاس یہی جواب ہوتا ہے جو بہت ہی پکے ایتھیسٹ ہوتے ہیں کہ جی ہاں وہ تھے لیکن وہ بہت بڑے ریفارمر تھے, وہ بہت جینیس تھے. آپ کو پتہ نا اورینٹلسٹ جو ہے وہ جب انہیں کوئی بہانہ نہیں ملتا کہ ہاؤ کم یہ شخص ایسی ایسی چیزیں کر گیا یا ایسے ایسے بات بتا گیا, تو وہ آ جا کے یہ کہتے ہیں ہی واز اے جینیس, اور وہ اپنی جینیس کی وجہ سے سارا نظام. تو ہمارا ان سے کاؤنٹر سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو امی تھے. جو قرآن مجید میں ایسی کتاب آپ کو کہیں ملے گی, قرآن مجید اللہ کے نبی کا سب سے بڑا ایویڈنس نبوت کا قرآن مجید ہے, اس کے علاوہ ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں چاہیے. اور تو بہت صحابہ نے تو یہاں تک دیکھا کہ پتھر سلام کرتے تھے, صحابہ کا تو ایمان کا لیول ہی کچھ اور تھا. ہمارے لیے قرآن از دی ایویڈنس کہ اللہ کے نبی سچے نبی تھے. کیسے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس پر آپ وہ سارے ٹیسٹ لگائیں, سائنٹیفک رولز آف, اسے ہم کیا کہیں گے, وہ ایک ورڈ ہوتا ہے میرے ذہن سے نکل گیا, بہرحال ایک پوری سائنس ہے کہ جس سے ہسٹورینز یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہسٹوریکلی صحیح آ رہی ہے, یعنی اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے. قرآن مجید پہ ہم 3 ٹیسٹ لگا کر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو یہ بھی بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ نالج بھی آ جائے کہ ایتھیسٹ سے بات کیسے کی جاتی ہے. دیکھیں سب سے پہلے ہم ایتھیسٹ سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ آلدو سیرہ کلاس ہے لیکن اس میں میں یہ ڈسکشنز کرتا رہوں گا کیونکہ ہم بڑے خطرناک دور میں ہیں. آپ لوگوں کا ایمان بڑھانے کے لیے ایسی باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو ہم سب سے پہلے اس سے اس بات پر لاتے ہیں کہ دیکھو بھائی کوئی تو مذہب ٹھیک ہوگا نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تھرو آؤٹ ہسٹری مذاہب چلے آ رہے ہیں اور تم کہتے ہو سب شڑول ہے, مطلب جسٹ ٹو کوٹ دیم کہ جی سب فضول ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی تو مذہب ٹھیک ہوگا نا. چلو ہر مذہب کو کوئی ٹیسٹ پہ لگاتے ہیں. پہلا ٹیسٹ یہ کہ اس کا اسکرپچر جو ہے وہ کتنا اوتھینٹک ہے, اس مذہب کا ہسٹوریکلی کیا وہ پریزرو ہوتا آیا کہ نہیں ہوتا آیا. اور بھی بڑے ٹیسٹ ہیں کہ کیا اس مذہب کا جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے وہ گاربلڈ ہے یا بڑا ایک پاورفل کانسیپٹ آف گاڈ دے رہے ہیں. جیسے گریک گاڈز ہیں, آؤ اس پہ ٹیسٹ لگاتے ہیں. وہ زیوس جو ہے وہ کیسا گاڈ ہے, اس کا اپنا بیٹا اسے دھوکہ دے جاتا ہے, اسے پتہ بھی نہیں لگتا. وہ کیسا گاڈ ہے کہ اس کی اپنی بیٹیاں اس کے خلاف سازش کر رہی. یہ کون سا گاڈ ہوا؟ یہ گاڈ نہیں ہے, یہ پتہ نہیں شیاطین کو انہوں نے سمجھ لیا خدا,
یا شیاطین نے انہیں کو دھوکہ دیا یا اینجلز کو پتہ نہیں خدا بنا لیا. لیکن خدا تو ایسا نہیں ہوتا. بائبل پہ لگائیں یہ ٹیسٹ. حضرت عیسیٰ کو وہ خدا کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ تو کھاتے تھے پیتے تھے. حضرت عیسیٰ جو ہے وہ تو انہی کے مطابق سولی پہ لٹکایا گیا. ہم تو نہیں مانتے لیکن کہتے ہیں سولی پہ لٹکایا گیا. تو گاڈ اتنا پاورلیس کیسے ہو گیا؟ کیا گاڈ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھا ہیومن بینگز کے سنس فارگیو کرنے؟ وہ کہتے ہیں نہیں یہ اوریجنل سن جو ہے وہ اس کو فارگیو کرنے گاڈ خود آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی قربانی خود دوں گا کیونکہ مسٹیک میری تھی. اب کہتے ہیں نا کرسچینٹی کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ سے نعوذ باللہ مسٹیک ہوئی ہیومن بینگ کو بنا کے. یہ بائبل کی آیت ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے دین گاڈ ریپینٹڈ فار واٹ ہی ڈیڈ. کیا گاڈ خود ہی ریپینٹ کر سکتا ہے؟ کس سے ریپینٹ کرے گا گاڈ؟ پھر بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ گاڈ نیچے آیا اور ڈیوڈ سے یا میرے خیال حضرت عزیر سے حضرت یعقوب سے جیکب سے ڈیوڈ نے ریسلنگ کی اور گاڈ ہار گیا. جیکب سے گاڈ نے ریسلنگ گاڈ ہار گیا اور اس کے بعد گاڈ نے جیکب کو جو ہے وہ پروفٹ بنا دیا اور کہا کہ تم اس لائق ہو. مطلب کس طرح کی باتیں آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. پھر بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ گاڈ سلیپٹ ایز اف ہی واز ڈرنک. مطلب ٹن ہو کے گاڈ سو گیا. نعوذ باللہ نو. تو کیا موکری آپ بنا رہے ہیں گاڈ کی؟ کیا سکھا رہے ہیں آپ اپنی جنریشن کو؟ اسی لیے ویسٹ کیوں کرسچینٹی کو انہوں نے ترک کر دیا؟ سیکولرزم کی طرف کیوں گیا ہے ویسٹ؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کیونکہ کیا لکھا ہے بائبل میں؟ ساری تو نان سائنٹیفک باتیں, کانٹراڈکشنز اتنی زیادہ ہیں. پھر گاڈ کا آپ نے کیا پریکٹیکلٹی دی؟ کچھ نہیں آپ نے. اور ساری عمر چرچ نے جو ہے وہ لوگوں کو پیسا ہے اپنے کنگ کے ساتھ مل کے. چرچ جو ہے وہ ظاہر ہے کرپٹ ہو گیا اور کنگ شپ کو جو ہے وہ ڈیوائن قرار دے دیا اور کنگ جو ہے وہ بس لوگوں سے ٹیکس لیے جا رہا ہے. تو یہ سارے ظلم کی وجہ سے ویسٹ کے پاس ایک دلیل ہے کہ جی یہ تو مذاہب سارے فضول ہیں. اور ہمارے ایتھیسٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ وہاں سے نیریٹو پکڑتا ہے ویسٹ سے, جو متنفر ہے مذہب سے متنفر ہے اور ان کے پاس ریزنز ہیں متنفر ہونے کی. اسلام تو انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں. اب ہندوازم سے متنفر ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا باتیں لکھی ہیں, گاڈ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی جو ہے وہ پاروتی اس نے جو اپنے میل سے ایک بچے کو جنم دیا, وہ بچہ جو ہے گنیش بنا اور وہ اس کو واش روم کے باہر کھڑا کیا کہ میں نہا رہی ہوں تو کسی کو اندر نہ آنے دینا. تو وہ ہنومان جو ہے وہ آیا, اس نے جب دیکھا کہ میری بیوی اندر ہے, بچہ مجھے اندر جانے ہی نہیں دے رہا, تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے بچہ؟ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میری ماں اندر نہا رہی ہے, تم نہیں جا سکتے. تو اس نے کہا ہاؤ ڈیئر یو, تم مجھے میری بیوی سے روک رہے ہو. اس نے جو ہے اس کی گردن اڑا دی. اب جب وہ نکلی باہر تو اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ تو ہمارا بیٹا تھا. وہ ایک دم حیران ہو گیا, اچھا بیٹا تھا؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جو بھی مجھے سر ملتا ہے وہ اس پہ میں لگا دیتا ہوں. ہاتھی کا سر ملا وہ لگا دیا اور گنیش بن گیا. یہ کیسے مطلب کس دیکھیں, ناٹ ٹو ہرٹ دی سینٹیمنٹس آف ہندوز, وی ریسپیکٹ آل پیپل, لیکن وی ڈونٹ ریسپیکٹ دا فیکٹ کہ آپ لوگوں کو غلط چیز نہ پڑھائیں. اس کی ریسپیکٹ نہیں ہے اور ہمیں کسی نہ کسی لیول پہ تو اوفینڈ کرنا پڑے گا نا کسی کو, ان آرڈر ٹو اسٹیٹ دا ٹروتھ. تو مقصد کسی کو اوفینڈ کرنا نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم سوچیں کہ ہم نے خدا کے تصور کے ساتھ آخر کیا کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا آرگومنٹ ہوتا ہے کہ صرف اسلام, آپ آیت الکرسی پڑھا دیں کسی کو اور وہ دنگ رہ جائے گا کہ یہ ہے اللہ. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ کہتا ہے نیند تو دور کی بات مجھے اونگ بھی نہیں آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ کی جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان پہ پھیلی ہوئی ہے اور اللہ کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا. بہت سی آیات ہیں, آپ قرآن مجید کو کبھی کوٹ تو کریں, وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لٹرلی گورو کہ یہ گاڈ ہے, اصل میں تو یہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے, توحید. تو یہ ہمارا پہلا ہوتا ہے ٹیسٹ کہ آؤ سارے مذاہب کو اس ٹیسٹ پہ پرکھتے ہیں کہ گاڈ کی ٹیچنگز کیا ہیں ان کے بارے میں. دوسرا ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اسکرپچرز کتنے پریزروڈ ہیں. آؤ سائنٹیفک جو ہے وہ رولز لگاتے ہیں. آپ اسلام کے پرانے صحیفے لائیں, سب سے پرانے 13 صدی پرانے جو ٹرکی کے میوزیم میں, آپ ان پہ ریڈیو کا جو ہے وہ کریں, کیا کہتے ہیں اسے, کاربن ڈیٹنگ کریں اور آپ کو ثبوت ملے گا. بلکہ وہ لنڈن کی یونیورسٹی نے ثابت کیا ہے, ایک وہ پروفیسر ہے اس کا نام میرے ذہن سے نکل, اس نے ثابت کیا کہ یہ واقعی 13 صدی پرانے اور اس نے ثابت کیا کہ یہ واقعی ہی پریزرو ہوا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری. وہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو آج ہمارے پاس ہیں. تو سائنٹیفک ان کے مطابق بھی قرآن ہی سے اس ٹیسٹ کو پاس کر رہے ہیں. آپ لاؤ ہندوز کے اسکرپچر, آپ کے پاس کیا سورس ہے, کیا آپ کے پاس دلیل ہے کہ وہ واقعی وہ ہیں جو گاڈز کی طرف سے آئیں. اپنشد پہ ٹیسٹ کرو, ویداس پہ کرو, آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ پہ ٹیسٹ لگاؤ, کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اوریجنل لینگویج میں ہی نہیں ہے وہ. تو اوریجنل لینگویج تو کچھ اور تھی, اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو. حضرت عیسیٰ انگلش تو نہیں بولتے, وہ اولڈ نیو ٹیسٹمنٹ تو انگلش میں ہے, وہ کہاں سے آگے انگلش میں؟ ہمارے پاس تو اوریجنل لینگویج ہے, عربک تھی, عربک میں قرآن ہے, عربک میں. پھر اگلی دلیل ہے نیم آف دا ریلیجن. صرف اسلام واحد ریلیجن ہے جس کا نام کسی شخصیت یا علاقے پہ نہیں ہے. سر بدھزم کیا ہے, کس کے نام پہ؟
गौतम बुद्ध। जूडाइज्म किसके नाम पे? जूडास। क्रिश्चियनिटी किसके नाम पे? क्राइस्ट। हिंदूज जो है वो इलाका है पूरा, हिंदुत्व वो पूरा इलाका है। तो इस्लाम का मतलब है सबमिटिंग वन सेल्फ टू द विल ऑफ गॉड। सिर्फ इस्लाम लॉजिकल नाम, इसके अलावा सारे नाम किसी इलाके में है या किसी शख्सियत में है, या जो है खुद ही जो आपने मन गढ़ंत रख लिए। और फिर दिखाओ कि बाइबल में क्रिश्चियनिटी का वर्ड कहाँ है, बाइबल में जूडाइज्म का वर्ड कहाँ है, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में बुद्धिज्म कहाँ पे लिखा है, कुरान में इस्लाम कितनी बार आया? अल्लाह कहते हैं इस्लाम के अलावा किसी ने कोई और दीन किया तो वो काबिल को इस्लाम। इतनी बार अल्लाह ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, मुसलमान का वर्ड मौजूद है। तो सिर्फ कुरान इस टेस्ट को जो है वो पूरा करता है कि मजहब का नाम। तीसरा टेस्ट जो है वो हम ये देखते हैं कि क्या इसके लॉज, जो रिलीजन जिसकी आप बात करें, क्या इसके लॉज ह्यूमन वेलफेयर में है या ह्यूमन वेलफेयर के ही खिलाफ है। आए बुद्धिज्म को लाएं, क्रिश्चियनिटी को लाएं, हिंदूज को लाएं। क्रिश्चियनिटी में आपको पता है जो सिन की सज़ा, एक तो वो कन्फेशन है, वो वैसे ही नॉन प्रैक्टिकल चीज़ है। आप कन्फेस कर रहे हैं सारा कुछ वो एक पादरी के सामने, वो आपको ब्लैकमेल कर सकते। इस्लाम में है कि अल्लाह के सामने कन्फेस करो। वो जो है फिर ये है कि आपसे कोई गुनाह हो जाता है, आपको पता है कि पादरी अपने आप को कितनी स्ट्रिक्ट सज़ा देते हैं, अपने आप को कोड़े मारते हैं और वो अपने आप को जलाते भी हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो बुद्धिज़्म देख लें, अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए खाना छोड़ देते हैं। यानी आपने तकवा है ना, ये इस्लाम में आपने तकवा अचीव करना है, कितना सिंपल है। इस्तगफार करो, अल्लाह के करीब हो, वुज़ू करो, जिक्र करो। उसमें उस रिलीजन का तकवा क्या है? शादियाँ ना करो, पंडित शादियाँ नहीं करते, पादरी शादी नहीं करता, नन शादी नहीं करती, बुद्धिस्ट शादी नहीं करते। वहाँ तकवे का ये कॉन्सेप्ट है। वहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि सब कुछ छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो। आप बताएं बुद्धिस्ट क्या ग्लोबल इशू सॉल्व करेंगे? उनको तो कुछ भी नहीं पता, वो पहाड़ों में जाकर बैठ गए। इसी तरह जो है वो पादरी जो है उसका नॉलेज को खास नहीं है, बस वो यही कि जीसस इज़ लव, जीसस इज़ लव, इस पे लगे हुए हैं। अगेन मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि देखें हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हमें ज़रा थोड़ा सा ब्लंटली इस पे आकर सोचना पड़ेगा सबको कि हम देखें, अपने अपने मज़हब को देखें। इवन मैं तो कहता हूँ इस्लाम को देखें, आप बच्चों को आए, हम इस्लाम पे टेस्ट लगाते हैं सारे, तो वो टीचिंग्स जो इनकी हैं वो ह्यूमन नेचर के खिलाफ है। वो तो बेसिकली ह्यूमन हार्म में आ रही हैं, बल्कि ह्यूमन वेलफेयर तो बहुत दूर की बात है। इस्लाम इतना प्रैक्टिकल है, आप सिर्फ नमाज के कॉन्सेप्ट को उठा लें। मेडिटेशन, आज गोरों की रिसर्च है कि मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनके 3 फ़ायदे होते हैं। ये बाकायदा साइकोलॉजिकल रिसर्च है। और 3 फ़ायदे होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस उनके ज़्यादा होते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करते वो लोग मेडिटेशन वाले। मेडिटेशन उनके लिए योगा या कैंडल लाइट को देखना बैठ के, या बस सॉलिट्यूड में बैठना। तीसरा फ़ायदा उनका ग्रे मैटर ज़्यादा होता है। ग्रे मैटर ब्रेन में होता है, वो ज़्यादा होने का मतलब है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग अच्छी है। ये रिसर्चेज हैं मेडिटेशन के ऊपर। अभी तो गोरे ये रिसर्चेज नमाजी पे कर लें तो पता नहीं क्या दरियाफ्त कर लें, तहज्जुद गुजार पे, नमाजी पे। एक गाँव में आम सा बंदा जो तहज्जुद गुजार है, उसका वो MRI स्कैन कर लें तो परेशान हो जाएंगे कि ये बंदा किस लेवल पे पहुंचा हुआ है। तो इसलिए फिर ज़कात का सिस्टम, इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल क्या है? फिर आप ये ले लें, हज का सिस्टम ले, तमाम इबादत उठा लें, इस्लाम की तमाम लॉज उठा लें, तमाम शरिया लॉज उठा लें, उनको अप्लाई करके देख लें, आपकी सोसाइटी दुरुस्त हो जाएगी। चाहे आप दुनिया के किसी कोने में हैं, चाहे आप जो है वो अलास्का में रह रहे हैं, वहाँ भी इस्लाम लग रहा है, चाहे आप मकवाना में रह रहे हैं, वहाँ भी इस्लाम लग रहा है। सही मज़हब की यही निशानी है कि वो यूनिवर्सल है, कहीं भी लगता है। बुद्धिज़्म नहीं लगा सकते। गाँव में आप कैसे बुद्धिस्ट बनाएंगे लोगों को? हिंदूज जो है वो एक ख़ास इलाके में है, उसके बाद आप एक CEO गोरे को हिंदू बना सकते हैं? वो क्या कहेगा? वो कहेगा ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ठीक है ना। तो इसलिए इस्लाम CEO पे भी लग रहा है, इस्लाम एक आम से गांव के बंदे पे भी लग रहा है, इस्लाम अलास्का में भी लग रहा है, इस्लाम हर जगह एप्लीकेबल है। तो ये हमारी दलील होती है। और सबसे बड़ा हमारा आर्गूमेंट है कुरान। रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा मिरेकल था कुरान। देखिए कुरान के बारे में मैं 3 टेस्ट आपको सिखा देता हूँ जो आप हमेशा डिबेट्स में कर सकते हैं। पहला टेस्ट है टेस्ट ऑफ टाइम। टेस्ट ऑफ टाइम क्या है? टेस्ट ऑफ टाइम ये कि अगर मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ, अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक मेडिकल डॉक्टर जो कि फेफड़ों का डॉक्टर है, लंग्स का डॉक्टर है, उसने, या कह ले आई स्पेशलिस्ट है, एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसने 100 साल पहले आई पर एक किताब लिखी। कितना चांस है कि 100 साल बाद उस बुक में कोई एरर होगा कि नहीं होगा? चांस बढ़ जाएगा एरर का या कम हो जाएगा 100 साल बाद? क्योंकि 100 साल बाद माइक्रोस्कोप भी ईजाद हो गया, आई का स्ट्रक्चर मजीद क्लियर हो गया। उस बंदे ने एक एफर्ट की थी, अच्छी एफर्ट की थी, लेकिन यह कि उसका नॉलेज आउटडेटेड। ये है टेस्ट ऑफ टाइम। दूसरा है टेस्ट ऑफ वेरियस टॉपिक्स। टेस्ट ऑफ इसको हम कहते हैं वेरियस टॉपिक्स, चले अभी अब कह लें मल्टीपल टॉपिक्स।
اگر میں آپ کو کہوں کہ اس ڈاکٹر نے, اس آئی اسپیشلسٹ نے صرف آئی پہ بات نہیں کی, پھیپڑوں پہ بھی بات کی ہے, اس نے گردوں پہ بھی بات کی ہے, اس نے جو ہے باڈی کے ہر پارٹ پہ بات کی, ویریس سبجیکٹس آ گئے. اب ایرر کا چانس بڑھ جائے گا 100 سال بعد یا کم ہوگا؟ بڑھ جائے گا. پہلے اگر 10 مسٹیکس نکلی تھی, ٹاپک ایک تھا, اب تو 10 ٹاپکس ہیں, اب تو 100 مسٹیکس نکل آئیں گی کہ اچھا اس نے تو لنگس کے بارے میں بھی غلط انفارمیشن لکھی, اس کے بارے میں بھی, وہاں بھی غلطی ہوگی. تیسرا جو ہے وہ ٹیسٹ آف آتھرشپ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ وہ بندہ آئی اسپیشلسٹ تھا ہی نہیں تو آپ کہیں گے پھر کتاب کیوں پڑھیں, وہ تو اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. لیکن اب یہ تینوں ٹیسٹ ہم قرآن پہ لگاتے ہیں. ٹیسٹ آف ٹائم, 1400 سال 1500 سال گزر گئے, کسی کی ضرورت ہوئی ہے قرآن میں کوئی انیکوریسی نکال دیں, کسی کی نہیں. دوسرا ٹیسٹ لگائیں, اور قرآن پروو ہوتا جا رہا ہے, جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے قرآن مزید پروو ہوتا جا رہا ہے. ایسٹرو فزکس, سائنس, بایولوجی, اور جو ہے وہ پازیٹیو سائیکالوجی, ایسے سوشولوجی, گورے اب بات کریں اینتھروپولوجی کہ یہ کیسے رولز لکھے ہوئے. نوآ فیلڈمین, یہ بہت بڑا نام ہے, ہارورڈ کا پروفیسر ہے, جو ہے, اور اس نے کہا کہ شریعہ از فرام گاڈ. اس نے کہا کہ ہم مانتے ہیں پروفٹ محمد میسنجر تھے لیکن مسلمانوں کے میسنجر تھے, اور واقعی وہ شریعت لے. یہ نوآ فیلڈمین کے الفاظ ہیں, ہارورڈ کا لا پروفیسر ہے. اس نے کہا یہ اتنی پرفیکٹ ہے شریعہ کہ یہ چیلنج نہیں ہو سکتی, اور اس نے کہا اس کے فروٹس آپ دیکھ لیں تھرو آؤٹ ہسٹری. ایڈم اسمتھ کیپٹلزم کا فادر ہے, نام سنا آپ نے ایڈم اسمتھ؟ ایڈم اسمتھ کا ایک کوٹ ہے, اس نے کہا کہ جتنا ٹالرنٹ رول مسلمانوں نے کیا ہے تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. یہ ایڈم اسمتھ کہہ رہا. ٹی ڈبلیو آرنلڈ نے پوری کتاب لکھی ایکسپینشن آف اسلام, ٹونی ڈبلیو آرنلڈ نے, گورا ہے, اور اس نے اس میں ثابت کیا اس نے کہ سب سے جو ٹالرنٹ رول تھا ریلیٹیولی اسپیکنگ, مسلمانوں سے بھی غلطیاں بہت ہوئی ہیں, خون خرابہ ہوا ہے, لیکن ریلیٹیولی کمپیئرڈ ود ادرس سب سے ٹالرنٹ رول مسلمانوں کا ملتا ہے, سب سے زیادہ آپ کہہ لیں ڈائنامک رول. اینی وے, دوسرے ٹیسٹ پر آئے ملٹیپل سبجیکٹس. قرآن میں ایک سبجیکٹ ہے کہ ملٹیپل ہے؟ لا, اینتھروپولوجی, فیملی لاز, انہیریٹنس لاز. ابھی تو آپ لاز بنانے بیٹھ جائیں 100 سال لگ جاتے ہیں. آپ کو جغرافی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے اس ایریا کی, لوگوں کی سائیکالوجی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے, سوشولوجی, ریسرچر بن کے ان کے مسائل دیکھنے پڑتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں, پھر لا بنائیں گے. تو اسلام کا نہ کوئی ملٹیپل سبجیکٹس پہ آ جائے, نہ لا کو چیلنج کر سکتا ہے کوئی, نہ انہیریٹنس لا چیلنج ہوا اب تک. اچھا پھر ادھر آ جائے فزیکل سائنسز پہ, بایولوجی, ایسٹرالوجی, اس کے علاوہ جو ہے وہ زوالوجی, ہر فیلڈ کو اسلام قرآن نے ٹچ کیا ہوا. قرآن سائنس کا محتاج نہیں ہے. اللہ, قرآن تو اللہ کے ورڈز ہیں, اللہ کریٹر ہے, کریٹر جو ہے اس کا تو نالج وہ مقابلہ ہی کوئی نہیں نا. تو قرآن میں اتنے ملٹیپل ویریس سبجیکٹس ہیں, تو ایرر تو بڑھنا چاہیے تھا 1500 سال میں, لیکن ایرر بڑھنے کی وجہ تو مزید پروو ہو رہا ہے, ہر سبجیکٹ پروو ہو رہا ہے. یہ بھی ٹھیک, یہ اس پہ بھی بات ٹھیک کی, اس پہ بھی ٹھیک کی, وہ بھی لگا لیں. ٹیسٹ آف آتھرشپ, آپ کہتے ہیں قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا, وہ تو امی تھے, تو امی ایسا ورک کیسے تیار کر سکتا ہے جو ٹیسٹ آف ٹائم بھی پورا کر رہا ہے اور جو ٹیسٹ آف ملٹیپل ویریس سبجیکٹس بھی پورا کر رہا ہے. اس لیے قرآن سے بڑا لیونگ میریکل نہیں ہے. یہ آپ انہیں دیں گے, ان کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہوگا. اس کے ریٹرن میں آ جا کے وہ تھوڑی تھوڑی باتیں ہوں گی جی, ضعیف حدیث, یہ کیا لکھا ہے, کونکوبائن سلیوری کیوں ہے اسلام میں, اس طرح کے پھر وہ بونگیاں مارنے پہ آ جائیں گے. اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں تھیوری پر مت جائیں, بہت سی باتیں تھیوری میں ایسی ہیں جو آپ کو نہیں سمجھ آئیں گی, کیسے ایکسپلین کریں. اسلام از فار دا ہول ورلڈ, اسلام میں ہر قوم کو دیکھ کے اسلام آیا ہے, پبلک ویلفیئر, انڈیویجول ویلفیئر. آپ اس کی اپلیکیشن دیکھیں, صرف اسلام کے پاس وہ اپلیکیشن ہے جو دنیا کے پرابلمز ختم کر سکتی ہے, اور کسی بھی, نہ کمیونزم نہ سوشلزم, کوئی نہیں ہے. اور اسلام نے کر کے دکھایا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں کہاں کر کے دکھایا, تو حضرت عمر کا دور ہمارے پاس سب سے بڑی کیس اسٹڈی ہے. اسلام نے کر کے دکھایا ہے, اور آج بھی جس جس سوسائٹی میں اسلام امپلیمنٹڈ ہے وہاں پرابلمز منیمل ہے. اگر یہ نہیں کہیں گے کہ 100% ایلیمینیٹڈ, اس لیے نہیں کیونکہ 100% اسلام نہیں ہے کہیں امپلیمنٹڈ. تو یہ سب سے بڑی دلیل رسول اللہ کی نبوت کی وہ قرآن خود ہے, امپیریکل ایویڈنس. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میریکل پتہ لگے گا کہ ایک امی. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ عرب سے نبی کا آنا اور چیف آف دا پروفٹس کا آنا, جو کہ تمام انبیاء کا چیف ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر بھی ہیں, سید الانبیاء بھی ہیں, انبیاء کی جماعت بھی انہوں نے کرائی. وہ عرب لینڈ سے آنا, یہ اٹ سیلف ایک میریکل ہے, میریکل سے کم نہیں ہے. دیکھیں, اگر میں آپ کو یہ کہتا نا کہ روم سے نبی آیا تو شاید آپ ہضم کر لیتے اس دور میں.
جیسے ابھی میں آپ کو کہوں کہ امریکہ سے سائیکالوجی کا پروفیسر آیا, آپ سے ہضم فوراً ہو جانا, آپ نے کہنا ہاں آ سکتا ہے. نوبل پرائز ونر امریکہ سے. اگر میں آپ کو کہوں نوبل پرائز ونر مکوانا سے, اور مکوانا پتہ نہیں میرے ذہن میں بار بار کیوں آ رہا ہے, بٹ اینی وے, تو آپ سے ہضم نہیں ہوگا. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئی وہاں سورس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, یہ نہیں میں مانتا. تو یہ ہے اصل میں وہ میریکل. کبھی آپ اس پہ سوچنے بیٹھے, یہی تو انہیں یقین نہیں آتا تھا. گورے اسی پہ تو بیفلڈ ہیں کہ عربز کے پاس تھا کیا, کوئی تہذیب نہیں تھی, وہاں سے اس شخص کا آنا, اور وہ بھی امی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان لیٹرڈ تھے. تو اگر میں آپ کو کہتا سیسنیڈ امپائر سے کوئی نبی آ گیا اس دور میں, آپ نے مان لینا تھا آ سکتا ہے, کیونکہ دولت ہے ان کے پاس, سویلائزیشن ہے. میں آپ کو کہتا ڈمیسکس سے کوئی نبی آ گیا, آپ نے مان لینا تھا آ سکتا ہے. یہی تو ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا, یہ کیا ہوا ہے. عربز کی شناخت ہی کوئی نہیں تھی, پہچان ہی کوئی نہیں تھی, لوگ جانتے ہی نہیں تھے عربز کو, یہ ہے کون. لیکن آپ دیکھیں اس قوم پہ نبی بھیجا. یہ پوری کیس سٹڈی ہے. اللہ نے اپنی شان تو دکھانی تھی نا, اپنی قدرت, اس لیے اس علاقے میں اس قوم پر بھیجا کہ جو پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. یہی تو اصل میں ہوتی ہے نا, جیسے ٹیچر کو کہتے ہیں نا آج کل لوگ کہ تگڑا ٹیچر وہ ہے جو سب سے ویک اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ لائک بنا دے. لائک اسٹوڈنٹ تو آلریڈی ان کے پاس تو اتنا کچھ ہے, ان پہ کیا میں نے محنت کرنی. تو یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا میریکل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ ان کے فزیکل بینگ سے اور ان کی بدولت اور ان کی حکمت سے, ان کی محبت سے, شفقت سے, اور ان کی پوری پرسنالٹی اور ٹیچنگ سے وہ قوم چینج ہو گئی. ان کا سوچنے سمجھنے کا طریقہ, طور طریقہ, ان کے ڈائٹری لاز, ان کے فزیکل ہیلتھ اور ان کا مائنڈ سیٹ ایسا چینج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ایسے لوگ بن گئے جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, جو یہ چھوٹی چھوٹی پرابلم سے نکل کے بڑے ویژن پہ آ گئے. اور وہ بڑا ویژن یہ تھا کہ ہم نے پوری دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلانا ہے, شریعت لے کر جانی ہے, ہم نے دنیا کو نکالنا ہے اندھیروں سے. یہ اتنا بڑا ویژن ہے, اتنا بڑا ویژن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس ویژن کے سامنے ساری پرابلمز ختم ہیں کہ میری فلانی جگہ شادی نہیں ہوئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہ ساری پرابلم اس ویژن کے نیچے ختم ہو جاتی. تو اس لیے جتنا بڑا ویژن ہے اتنا ہی جو ہے وہ بڑا انسان کا ظاہر پرپس بن جاتا ہے, اور پھر اتنا ہی انسان سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جاتا ہے. تو بہرحال آج کی کلاس ایک انٹروڈکٹری کلاس, کچھ باتیں کر کے ختم کرتا ہوں. ویسٹرنرز کے کچھ کوٹس آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پہ بتاتا ہوں, اور یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کو کانفیڈنس ملے کہ آپ کس نبی کے امتی ہیں. آلدو ہمیں پتہ ہے, لیکن انٹلیکچوئل محبت پیدا ہو آپ کی. ایموشنل تو بہت ہے, جذباتی محبت, لیکن یہ کہ انٹلیکچوئل محبت آپ میں آئے. تھامس کارلائل اسکاٹش فلاسفر, ہسٹورین, رائٹر لکھتا ہے, It is a great shame for anyone to listen to the accusation that Islam is a lie and that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was a fabricator and a deceiver. کہتا ہے بہت شرم کی بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اسلام ایک جھوٹ ہے اور محمد فیبریکیٹر تھا, نعوذ باللہ, اور ایک ڈسیور تھا, جیسے کرسچنز کہتے ہیں. We saw, اب دیکھیں آگے وہ کیا کہہ رہا ہے, we saw, ہم نے دیکھا, that he remained steadfast upon his principle, کہ وہ مین آف ڈگنیٹی تھے اور وہ اپنے پرنسپلس پہ جمے رہے. شروع سے لے کے اینڈ تک ان کی ایک ہی دعوت تھی اور اس پہ جمے رہے. with firm determination, kind and generous, kind تھے, generous تھے, compassionate تھے, pious, virtuous, with real manhood, hard working and sincere. Besides all these qualities, he was lenient with others. ایسا پیکج وہ کہہ رہا ہے نہیں ملتا, یا بندہ ruthless ہوتا ہے, assertive ہوتا ہے, یا بندہ compassionate ہوتا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ assertive بھی تھے, determined بھی تھے, compassionate بھی تھے, اور لینینٹ بھی تھے, ٹالرنٹ بھی تھے, کائنڈ بھی تھے, چیئرفل بھی تھے, پریز وردی بھی تھے, اینڈ پرہیپس ہی وڈ جوک اینڈ ٹیز ہز کمپینینز, اور اپنے کمپینین کے ساتھ مکس اپ بھی ہوتے تھے, جوک اراؤنڈ بھی کرتے تھے. ہی واز جسٹ, ٹروتھفل, اسمارٹ, پیور, میگنینیمس اینڈ پریزنٹ مائنڈیڈ. یہ ایسے الفاظ, ایسی تعریف گورا کر رہا ہے برٹش اسکاٹش فلاسفر, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ ایکنالج کر رہا ہے, اسے کرنا پڑ رہا ہے. جارج برنارڈ شاء, برٹش فلاسفر, بہت بڑا نام ہے. I have always held the religion of Muhammad in high estimation. وہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیجن کو بہت ہائی ویلیو دیتا ہوں because of its wonderful vitality. Vitality کا مطلب ہوتا ہے جو ٹیسٹ آف ٹائم کو پروو کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا ریلیجن ہے جو اتنا وائٹل ہے کہ تھرو آؤٹ ہسٹری اسلام بڑھتا جا رہا ہے اور باقی مذاہب جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. ایسا ہی دیکھیں گے آپ. It is the only religion, یہ واحد ریلیجن ہے which appears to me to possess that assimilating capacity to the changing phase of existence which can make itself appeal to every age. یہ واحد ریلیجن ہے جس میں وہ assimilating capacity ہے to change, اجتہاد. اسلام وقت کے ساتھ ساتھ اسلامک ٹیچنگ جو ہے وہ والی تو نہیں جو جیسے پردہ اور نماز, وہ تو کنفرم ٹیچنگ ہے نا. اجتہاد کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے ایک نیا مسئلہ درپیش آ گیا, اسلام کے پاس اس کا جواب ہے.
تو وہ کہتا ہے واحد ریلیجن ہے جو اس ٹیسٹ کو پورا کرتا ہے. I have studied him, the wonderful and great man. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے میں نے اسٹڈی کیا, and in my opinion for him being an antichrist he must be called the savior of humanity. وہ کہتا ہے کہ far from being an antichrist, antichrist تو دور کی بات, وہ شخص سیویئر تھا ہیومینٹی کا, اور انہوں نے بچایا ہے ہیومینٹی کو, ڈسٹرکشن سے بچایا انہوں نے. اسی کا کوٹ جو ہے وہ آگے کوٹ کرتا ہوں. The world is in dire need of a man with the mind of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کو اشد ضرورت ہے ایک ایسے شخص کی جس کا مائنڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے. I found it to be an amazing and a miraculous one, and I came to the conclusion that he was never an enemy of Christianity and must be called the savior of humanity. In my opinion, if he was to be given control over the world today, کہتا ہے میں سمجھتا ہوں اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹرول دے دیا جائے دنیا کا, he would solve all the global problems and secure the peace and happiness which the world is longing for. تو وہ انسان دنیا کو وہ خوشی اور وہ پیس دے دے گا جس کے لیے ہم لانگ کر رہے ہیں. یہ کہا جارج برنارڈ شاء نے, اور میں نے آپ کو تھامس کارلائل کا بھی کوٹ سنایا. تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کا چہرہ کافی تھا. عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ ایک یہودی رہبائی تھے, بہت فیمس یہودی رہبائی, بہت ہی پڑھے لکھے, اور جب رسول اللہ ہجرت کر کے آ رہے تھے انہیں پتہ لگا کہ کوئی نبی آیا ہے, تو انہوں نے کہا میں چہرے سے پہچان لوں گا. یہودیوں کا اتنا ایکسپیرینس ہے نبیوں کے ساتھ کہ واقعی وہ چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں ان کی نظر پڑی, عبداللہ بن سلام کی, دور سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا یہ شخص جھوٹا نہیں, یہ جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ایک مزے کا واقعہ, عبداللہ بن سلام یہودیوں کے چونکہ رہبائی تھے, تو انہوں نے ایک صحابی کو کہا کہ آپ نہ پوچھیں ان سے کہ عبداللہ بن سلام کیسا ہے. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو صحابہ نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کیسا ہے, تو یہودیوں نے کہا کہ اس سے تو بڑا عالم ہے ہی نہیں, تو انتہائی آنیسٹ, انٹلیکچوئل, اور تعریفوں کے پل باندھ دیے. تو پھر صحابہ نے کہا اس نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ سنتے انہوں نے کہا کہ وہ نکما ہے, وہ جاہل ہے, اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں, وہ گوار ہے, ان پڑھ ہے, اس کے ماں باپ ایسے ہیں, اور یہ اور وہ ہے. تو یہ بڑا مزے کا واقعہ. تو دیکھیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ کیا تھا, انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. اور آج بھی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے ان لوگوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی قبول نہیں کرتے ہیں. یہ بات ہے اصل. تو جسٹ ٹو وائنڈ اپ, سیرہ پڑھنے کے فائدے کیا ہیں یہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاتا ہوں کوئکلی. آپ کے پاس اپنے بھی فائدے ہوں گے. سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ سیرہ کا لٹرل میننگ ہوتا ہے ٹو ٹریورس اور ٹو جرنی. سیرہ جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے سارا یسیر عربی کا, وچ مینس ٹو ٹریول. اور سیرہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ناؤ یو ول ٹریول ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایز اف یو آر ٹریولنگ ود ہم. آپ امیجن کریں کہ آپ اس سفر پر نکلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرنی آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بھی اور سوچیں گے بھی. کہ چند فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے اس انسان کے بارے میں جاننا. ابھی ریسنٹلی میری ایک جگہ بہت مجھے افسوس ہوا, کہیں میں بیٹھا ہوا تھا, ان سے تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی. انہوں نے کہا کہ پروفٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس پہ رونا چاہیے. آپ کیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معاف کرے آپ الگ کر سکتے ہیں اسلام سے. اور انہوں نے کہا بس اللہ کے ساتھ محبت کافی ہے. بہت سخت بات کی انہوں نے, مجھے بہت دکھ ہوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تب تک کامل ایمان تمہارا نہیں ہو سکتا جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران نہیں مانتے. اور تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. اور پھر اللہ کا حکم ہے کہ اس انسان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوائے حسنہ ہے وہ تمہارے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے اور وہ تمہارے لیے اگزامپل ہے. آپ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حدیث کا جو ایک وہ فتنہ نکلا, انکار حدیث, وہ بھی آج کل ہمارے یوتھ کو گمراہ کیا رہا ہے کہ قرآن کافی ہے. دین مکمل ہی نہیں ہے حدیث کے بغیر. کیسے آپ اسلام کو سمجھیں گے؟ حدیث کے بغیر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں اسلام کو؟ سیرت کے بغیر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں اسلام کو؟ دیکھیں بنیادی سی بات ہے کہ قرآن میں کئی کنسیپٹس ہیں. قرآن میں توکل کا اتنا ہائی لیول کنسیپٹ ہے. اب کوئی سوچے کہ یار اس کا مطلب میں کچھ بھی نہ کروں, بیٹھا رہوں. تو سیرت سے پتہ لگتا ہے کہ توکل کا اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھے رہو. توکل کا اصل مطلب ہے جو رسول اللہ نے کر کے دکھایا. ہجرت کی, ہجرت میں ہر ایفرٹ کی, اپنا وہ بھی ہائر کیا راستہ بتانے والا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسباب اختیار پورے کیے, راستہ بتانے والا ہائر کیا, غار ثور میں پناہ بھی لی, کھانا بھی کھایا, اپنے پیچھے حضرت علی کو سلا کر بھی آئے, بیک اپ بھی کیا. یہ سیرت بتاتی ہے کہ توکل کا اصل میننگ کیا ہے. تو سیرت سے آپ کا ذہن کھلتا ہے, آپ وائز بنتے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے انہیں ایگزامپلری ایک
مینر جو ہے وہ تمہارے لیے ایک مینرزم کا ایگزامپل بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم انہیں فالو کرو. ان سم آف دا بینیفٹس ریلیجس ٹرمز میں دیکھیں آپ کو پتہ لگے گا, اللہ کا تعارف آپ کو رسول اللہ کی باتوں سے پتہ لگے گا, رسول اللہ کے الفاظ سے, ان کی دعاؤں سے. آپ حسن المسلم کھولیں, اس میں صبح و شام کے اذکار کھولیں, وہ کس نے دعائیں سکھائی ہیں؟ رسول اللہ نے. اس سے آپ کو اللہ کا تعارف ہو رہا ہے, اللہ ہے کون. تو ہمیں تو اللہ بتانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں, نعوذ باللہ. دوسرا مینرز اینڈ مورلز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کریکٹر کو کمپلیٹ کرنے آیا ہوں. آپ کو ایسے ایسے اصول ملیں گے کنفلکٹ ریزولیشن کے, لیڈرشپ کے, آپ کو مینرزم کی پیک نظر آئے گی جو آج جو ہے وہ گورے بتا رہے ہیں. میں ابھی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا چند دن پہلے, ہاؤ ٹو انکریز کانفیڈنس. اس میں انہوں نے دو طریقے, پہلے دو طریقے بہت سے بتائے تھے. پہلے دو یہ تھے تیز تیز چلا کریں, دوسرا تھا کہ آہستہ بولا کریں. انہوں نے کہا تیز تیز جو چلتا ہے اس کی باڈی لینگویج یہ کہ کانفیڈنس آتا ہے, اور رسول اللہ سب سے تیز چلتے ہیں. صحابہ کہتے تھے ایسا لگتا تھا پہاڑی سے نیچے اتر رہے, اتنا تیز چلتے تھے. اٹس اے چال آف اے ونر, یہ ونر مائنڈ سیٹ ہے. سست چال اور کنڈے جو ہے وہ نیچے کر کے چلنا, وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم عاجز ہیں, تو یہ عاجزی نہیں ہے, آپ کو ونرز والی چال چلنی چاہیے. دوسرا آہستہ بولنا, وہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں جب آپ بہت تیز بولتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے ذہن میں یہ کہ اگلا میری بات نہیں سنے گا, اس لیے آپ تیز تیز بولتے ہیں محفل میں. تو اتنا کمانڈنگ بولیں کہ سارے چپ کر جائیں, اور کوئی بات نہیں اگر وہ آپ کو کٹ کر دیں, کوئی بات نہیں, خاموش ہو جائیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کے الفاظ ہم گن سکتے تھے, اتنا آہستہ بولتے تھے, اتنا کمانڈنگ بولتے تھے کہ ان کے الفاظ ہم گن سکتے تھے. تو یس, مینرز اور مورلز, لیڈرشپ, ریلیشن شپس, ہاؤ ہی واز ایز اے فادر, ہسبینڈ, برادر ان لا, اور سوسائٹل بینیفٹس, وہ ایسے ایز اے فرینڈ کیسے تھے, ایز اے نیبر کیسے تھے, وغیرہ وغیرہ. دوسرا بہت بڑا فائدہ سیرہ پڑھنے کا یہ ہے کہ ہماری محبت بڑھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہ حتمی بات ہے. دیکھیں جب میں نے سیرہ پڑھی تو واقعی ہی محبت بہت بڑھ جاتی ہے. آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی سیکریفائسز کی اور کس کس طرح کی ایفرٹس کی. تو انسان جو ہے وہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے. سیرہ آپ پڑھیں گے, آپ میں موٹیویشن آئے گی گناہوں سے بچنے کی, کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فیس کروں گا قیامت والے دن. اگر کوئی میرا گناہ ان کے سامنے لے آئے گا یا میری کوئی بات آ گئی, تو یہ ایک بہت بڑا, جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ ایک چیلنج کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں, ان کا ایک شعر ہے اس کا کانٹیکسٹ بتا دیتا ہوں, کہتے ہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو قیامت والے دن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کا بوسہ نصیب نہ ہو. یعنی اس لیول پہ جا کے وہ محبت ایکسپریس کرتے ہیں کہ یہ مجھے پنشمنٹ ملے کہ قیامت والے دن مجھے ان کے پیر مبارک کا بوسہ نصیب نہ ہو. یہ تھا ان کی محبت کا لیول علامہ اقبال کا. تو اس سے محبت انکریز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے اندر یس جذباتی محبت ہے, لیکن انٹلیکچوئل محبت ایک اور لیول ہوتا ہے. تو یہ دوسرا اس کا جو ہے وہ ہے. تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے میں جو ہے وہ بہت مدد ملتی ہے سیرہ پڑھ کے, کیونکہ ظاہر ہے قرآن کی آیات جو ہے اس کا تعلق رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ ہے, اس کے ایونٹس کا تعلق. کئی آیات آپ قرآن کی پڑھیں گے, لیکن یہ کہ جب آپ سیرہ کی نظر میں دیکھیں گے تو آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں ٹرانسلیشن, اور کیا ہے اس کی انٹرپریٹیشن؟ جنرل ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے. وہ یہ ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی, اور 2 بار آسانی ہے. اب آپ سیرہ کی روشنی میں اس آیت کو پڑھیں گے تو یہ آیت کب آئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے اپنے ٹف فیز میں تھے, شیب ابی طالب اور یہ سب سے ٹفسٹ فیز. اور پھر اللہ نے انہیں مبارکباد دی اور خوشخبری دی اور یہ دلاسا دیا کہ تمہاری دعوت میں جو تنگی آ رہی ہے اس کے بعد آسانی ہے. اور پھر کیا ہوا, مدینہ میں آسانی آئی کہ نہیں آئی؟ اور سب سے بڑی آسانی کب آئی؟ فتح مکہ میں. تو یہ سیرہ کے کانٹیکسٹ میں پتہ لگتا ہے کہ ایکچولی اس ورس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے کام میں مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہاں جنرلی بھی ہے, لیکن اصل میں اس کا یہ مطلب ہے کہ دعوت کے کام میں جب حق کے لیے نکلو گے تو مشکل کھڑی ہوگی, لیکن آسانی 2 بار آئے گی تمہیں بہت سکسیس ملے گا, کیونکہ جو بندہ حق کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کی سائڈ پہ آ جاتا ہے. تو یہ اس طرح قرآن سمجھنے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی جب آپ کے سامنے وہ واقعہ نکلے گا کہ اچھا اس کا یہ تھا, اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا. جیسے سورہ کہف دیکھ لیں, سورہ یوسف آپ کو تب تک اس لیول پہ دل میں شاید نہ اترے, یا اس وقت تک آپ اس سے فلسفہ نہ پکڑیں, وہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ اس ٹائم رسول اللہ کس حالات سے گزرے تھے. سورہ یوسف کب نازل ہوئی؟ طائف کے واقعے کے بعد, سب سے غم کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیز تھا. اور سورہ یوسف میں اسی لیے کہتے ہیں غم کا علاج. اللہ نے گفٹ دیا اور خوشخبری دی. خوشخبری کیا تھی کہ یوسف کے بھائیوں نے بھی اس کی قدر نہیں کی تھی, لیکن اینڈ میں وہی معافیا مانگا, اور یہی ہوا. رسول اللہ کی قدر نہیں کی اس قوم نے, اللہ نے کہا انہوں نے تمہاری قدر نہیں کی, لیکن تم بھی ایک ٹائم پہ تخت پر بیٹھو گے,
جیسے یوسف بیٹھے تھے, اور فتح مکہ پہ یہی ہوا, اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. انہوں نے معافیاں مانگی آگے کہ ہمیں معاف کر. انہوں نے کیا کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو مجھ سے, مسکرا کر. انہوں نے کہا ہم اپنے بھائی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمیں معاف کر دے گا. تو اللہ کے نبی نے کہا آج میں نے تم سب کو معاف کیا. تو یہ اس سے آپ میں محبت پیدا ہوتی ہے رسول اللہ کی, آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کو قرآن سمجھ آتا ہے, اچھا یہ ہے بات, اور اس سے آپ کو قرآن کی ڈیپتھ پتہ لگتی ہے, وزڈم پتہ لگتا ہے کہ یہ اصل میں آیت اس لیے اتری تھی. تیسرا چوتھا جو ہے, اٹ ریزز آور ہوپ, لفٹس آور اسپرٹس اینڈ بلیسز اس ود آپٹمزم. جو بندہ سیرت پڑھ لیتا ہے اس کو ایک پرسپیکٹو ملتا ہے. میں آپ کو ایک پرسپیکٹو دیتا ہوں. دیکھیں, نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کے بارے میں سیرت سے آپ کو پتہ لگتا ہے, آپ کو ان کے صحابہ کے بارے میں پتہ لگتا ہے. میں آپ کو ایک پرسپیکٹو دیتا ہوں. ہمارے ہاں میٹنگز میں, ورک پلیس پہ, آپس میں دوستوں میں بہت اختلافات ہو جاتے ہیں, اور ہم کچھ اس طرح کے لوگ ہیں تھوڑا سا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جو مومن ہے یا مسلمان ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا. یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا بس اب اینجل بن گیا ہے اور اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, اور اگر ہو جائے تو ہم ایکسٹریم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور شوق میں آ جاتے ہیں. یہ کیا؟ سہیل بن عمرو نے کہا تھا حدیبیہ سے واپس آ کے, قریش نے پوچھا کیا دیکھا تم نے جب حدیبیہ کا وہ پورا کرنے گئے تھے ایگریمنٹ. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں فارس اور شام کے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں, لیکن جو رسپیکٹ میں نے رسول اللہ کو ملتے دیکھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے دیکھی, میں نے آج تک کسی بادشاہ کو نہیں ملتے دیکھی. انہوں نے کہا کہ صحابہ لائن میں کھڑے ہوئے تھے رسول اللہ جب وضو کر رہے تھے کہ کسی طرح ایک قطرہ ہم پہ گر جائے, اور انہوں نے کہا ایسی محبت اور ایسی اوبیڈینس میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی. تو یہ اوبیڈینس اور یہ محبت اس لیے تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جینون انسان ہے, اور جینون اور لوئل انسان جو ہوتا ہے, سنسیئر انسان, وہ اللہ اسے یہ رزق دیتا ہے لوئل لوگوں کا, اور ایسا رزق کسی اور کو اللہ نہیں دیتا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے ہم جتنی قدر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کم ہے, اور یہ اللہ کا ایک معجزے سے کم نہیں ہے کہ ورفعنا لک ذکرک, اے نبی ہم تمہارا ذکر اتنا بلند کریں گے, اور ان شانیہ کا هو الابتر, یہ لوگ کٹ آف ہوں گے. آج ان کی جڑ کٹ چکی ہے. ابو جہل کو ہم کیسے یاد کرتے ہیں, کن الفاظ میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کمپلیٹ ہی نہیں ہے جب تک ہم درود نہ بھیجیں. دعا اٹک جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے, دعا رک جاتی ہے آسمانوں میں جب تک درود نہ بھیجیں, حدیث میں آتا ہے. اور کوئی ایسا سیکنڈ نہیں ہے دنیا میں 24 گھنٹے میں جب دنیا میں کہیں نہ کہیں محمد نام نہ لیا جا رہا. اذان دنیا کے ہر کونے میں, اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے. خطبہ نکاح, اس میں محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح خطبہ جمعہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ درود نہ بھیجیں. تو یہ ہے ورفعنا لک ذکرک, اے نبی ہم تمہارا ذکر اتنا بلند کریں گے کہ یہ لوگ دیکھیں گے, ان کے سامنے ایسی مثال نہیں ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. امپاسبل ہے کہ ایک شخص سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں. تو اس لیے ان کی لائف جب آپ پڑھیں گے آپ کو پرسپیکٹو ملے گا, آپ کو ہوپ ملے گا, آپ کا اسپرٹ لفٹ اپ ہوگا, اور آپ کو وزڈم ملے گا, آپٹیمزم آپ کو ملے گا کہ زندگی میں آگے بڑھنا ہے, اور زندگی کی لائف کچھ بھی نہیں ہے. اور پانچواں بینیفٹ یہ ہے کہ سیرہ اٹ سیلف ایک میریکل ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کیسے ایک امی, وہ میں نے شروع میں تمہید یہ باندھی کہ ایک ان لیٹرڈ انسان سے آپ کیسے سوچ سکتے ہیں قرآن لکھنے میں. سائیکلوجیکلی سپیکنگ جتنا ڈسٹریس میں رسول اللہ تھے, کوئی بندہ ایسی آیتیں لکھ ہی نہیں سکتا, ایسی باتیں کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ سائیکلوجیکلی اتنے ڈسٹریس سے گزر رہا ہے انسان. میں آپ کو ایک سائیکلوجیکل ڈسٹریس میں کوئی ایسے لکھ کے دکھاؤں, آپ کے ایسے سے صاف نظر آ جائے گا کہ اسٹریس میں کیسے ہو سکتا ہے. قرآن میں آپ کو کہاں اسٹریس نظر آتا ہے, کوئی کجی نظر آتی ہے آپ کو قرآن میں؟ نہیں. یہ ایک میریکل سے کم نہیں ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس قوم کو چینج کر دیا کہ جو ہوپ لیس قوم تھی. اور چھٹا ریزن ہے, سیرہ ایک پرفیکٹ میتھڈولوجی لے آؤٹ کرتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے, ریفارم لانا چاہتا ہے, سوسائٹی ٹھیک کرنا چاہتا ہے, یا بہت بڑا سوشل ورکر بننا چاہتا ہے. وہ سیرہ کو پکڑ لے, سیرہ سے اصول لے لے, اپنی کمپنی میں وہ اصول لگا لے, اپنے بزنس میں لگا لے, اور سوسائٹی کو ٹھیک کرنا ہے تو بس سیرہ سے میتھڈولوجی لے لے کہ مکہ میں کیا اسٹریٹجی تھی, مدینہ میں کیا اسٹریٹجی تھی, صحابہ کی تربیت کیسے کی, لیڈرشپ کیا ہے. اور آخری ریزن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے ہمیں باقی بیسٹ لوگوں کا بھی پتہ لگتا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ دا بیسٹ جنریشن از مائی صحابہ, اور اس کے بعد ان کے صحابہ, اور اس کے بعد ان کے صحابہ. تو دا بیسٹ 3 جنریشن از صحابہ, تابعین اور تبع تابعین. آپ ان کی بس لائف پڑھ لیں تو آپ کو ایسے ایسے لوگ, ایسے ایسے کریکٹر نظر آئیں گے کہ میں نے جیسے صرف ایک مثال دی حضرت علی کی. ابھی تو آپ باقی صحابہ کو پڑھنا شروع کر دیں اور پھر اسلاف کو پڑھنا شروع کر دیں کہ وہ کیا تھے, ان کے کردار کیا تھے. تو یہ ایسا ڈیٹا ہے مسلمانوں کے پاس کہ گورے کبھی بھی
صدیاں گزر جائیں گی وہ ایسے کردار پروڈیوس نہیں کر سکتے, وہ ایسے کریکٹرز پروڈیوس نہیں کر سکتے, اتنے مخلص کریکٹر. اور بس ایک آخری بات انہوں نے لکھی ہے, دا سیرہ برنگز اباؤٹ نالج ود وچ وی کین ڈیفینڈ دی آنر آف رسول اللہ. یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ کل کو آپ کسی کا منہ بند کرا سکتے ہیں اور کل کو آپ پراؤڈلی قیامت والے دن یہ بات کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کا آنر ڈیفینڈ کیا. دیکھیں رسول اللہ پہ بہت سے الزامات یہ لوگ لگاتے ہیں, اسلاموفوبس, حضرت عائشہ کی شادی کے حوالے سے جوز کو کہتے ہیں جی مروا دیا, بنو قیروزہ کو مروا دیا جب دعوت نہیں قبول کی. تو یو شوڈ نو دا بیک گراؤنڈ کہ یہ تھا کیا. حضرت عائشہ والا تو جو کرتے ہیں جوز کو اور کرسچنز کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ کیا چیز زیادہ انبیلیویبل ہے یا سوسائٹی کے لیے عجیب ہے, 6 سال کے بچے کی گردن پہ چھری پھیرنا یا 6 سال کی بچی سے منگنی کرنا, کیا زیادہ عجیب ہے؟ 6 سال کے بچے کی گردن پہ چھری پھیرنا یہ زیادہ عجیب ہے نا. وہ بچی تو اگر چلو میچور ہے تو اس میں کیا حرج آپ سمجھتے ہیں. تو حضرت اسماعیل کی گردن پہ جو چھری پھیرنے لگے تھے حضرت ابراہیم, اس کے بارے میں کہتے ہیں نہیں وہ گاڈ کا کمانڈ تھا, اس کو چیلنج نہیں کرتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. تو ہم بھی یہاں یہی کہتے ہیں یہ بھی گاڈ کا کمانڈ تھا, یہ بھی اللہ کے نبی کا حکم تھا. اور سب سے بڑی بات وہ میں صرف اس لیے مینشن کر رہا ہوں کیونکہ ٹاپک چھڑ گیا ہے. آپ کو پتا ہے نا جو چائلڈ میرج, اس کو چلو مان لو چائلڈ میرج, حالانکہ حضرت عائشہ 9 ایئر میں کمپلیٹلی شی واز میچور. جو چائلڈ میرج زبردستی ہوتی ہے یا جس میں ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے یا فزیکل ابیوز ہوتی ہے, وہ چائلڈ کبھی بھی بڑا ہو کے سکسیسفل بنتا ہے, ہمیشہ ٹراما میں ہوتا ہے. حضرت عائشہ کی پرسنالٹی آپ کے سامنے ہے. حضرت عائشہ سے بڑی عالمہ فاضلہ آپ کو عورتوں میں ملتی ہی نہیں ہے. حضرت عائشہ کی میموری دیکھ لیں, حضرت عائشہ اتنی بولڈ اور کانفیڈنٹ ہے, ان کی آپ کمیونیکیشن دیکھ لیں. تو اس کا تو مطلب وہ تو خوش تھیں اپنی میرج میں. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ تو خوش تھیں, وہ تو گرو بھی ہوئی ہیں اور ہسٹری اس بات کا ثبوت دے رہی. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو 7-8 ریزنز بتائیں کہ ہم اپنے نبی کا آنر بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. ہمیں وہ سارے واقعات پتہ لگیں گے کرونولوجیکل آرڈر میں, لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اپنے نبی سے محبت انکریز کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم سیرہ کو انشاءاللہ ان ڈیٹیل پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر فار کمنگ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.